السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں مولانا عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصہ سے شعبہ سے منسلک ہیں، تجربے کی یہ طوالت تقریباً 2 یا 3 دہائیوں پر مبنی ہے، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ احمد صاحب، میں جانتا ہوں مصروفیت بہت ہے، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے وہ اخبارات کی زینت بنی اور وہ ہے سینٹ کا اجلاس۔ اور سینٹ کے اجلاس میں کچھ تو روایتی چیزیں نہیں بلکہ اس حالیہ حکومت میں تو کچھ روایتیں برقرار ہی رہتی ہیں، وہاں پہ مسائل کم ڈسکس ہوتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑے باقی معاملات، کیونکہ آج بھی سینٹ اجلاس میں پی ڈی ایم جماعتیں آپس میں الجھ پڑیں۔ نون لیگ نے الگ پوزیشن بینچ کا مطالبہ کر دیا۔ اعظم نذیر تارڑ کے ریمارکس پر پیپلز پارٹی ارکان کا احتجاج۔ پی اے پی سینیٹرز کو تحفہ کہنے پر حکومتی ارکان نے خوب شور شرابہ کیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو یہ روایت بنتی جا رہی ہے شور شرابہ، وہ چاہے اسمبلی کا، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو یا سینٹ کا اجلاس۔ اور دوسرا، پہلی بار سینٹ اپوزیشن 2 حصوں میں تقسیم۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ دیکھیں، صورتحال تو یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم سے زیادہ سویلائزڈ قومیں ہیں، آپ یو کے میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، کرسیاں جلتی ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی حسن ہے یا جواز ہے؟ نہیں، حسن ہے، حسن ہے۔ دیکھیں جمہوریت پہلی بار بگڑی حالتوں میں حسن دیکھتا ہوں، جمہوریت ایسی ہی ہے، جمہوریت رانا صاحب ایسی ہی ہے۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کریں گے تو جمہوریت میں ہر کسی کو، ہاں ٹھیک ہے، کچھ پارلیمانی روایات ہوتی ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، نہیں بلکہ روایات کیا، میں اقدار چھوڑ دیتا ہوں، حسن پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ حسن ہی ہے، اقدار نہیں ہے، حسن زن زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل چیز کہ ان کی اس لڑائی کے اندر اصل مسائل کہیں الجھ کے رہ گئے ہیں اور بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ بالکل۔ مثلاً یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، ان کو صرف ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپوزیشن، مطلب کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنا کسی طرح بنوا لیا ہے سینٹ کے اندر جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ بڑی سیخ پا ہے، اور نون لیگ نے جو ہے وہ ادھر مولانا صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں، گھر پہ ہیں، انہوں نے ان کی جو ہے وہ ان کی ایکسپلینیشن کال کر دی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اپوزیشن پارٹیاں آپس میں حکومتی پارٹی کے خلاف اتحاد بنایا ہوا ہے، اور ایک پارٹی جو ہے اگر کوئی معاملات کرتی ہے اپنے، تو آپ ان کے جو ہے وہ ان کی ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کیا کیا تھا پنجاب کے اندر، آپ کو نہیں یاد کہ پنجاب میں انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہونے دیا، انہوں نے بلا مقابلہ اپنے لوگوں کو منتخب کروا لیا، خود جو بھی کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی نے کیا تو اس کے اوپر ان کو تکلیف ہے۔ میں کوئی پیپلز پارٹی کی فیور نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، حالات جو ہے یہ ریالٹیز ہیں کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہمارا ہو، نون لیگ کا یہ وہ تھا۔ انہوں نے کھیل گئے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے انہوں نے نامزد تو کر دیا، لیکن پھر اس کے لیے اتنی سپورٹ یا وہ والی چیز نہیں کر پائے جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں، پیپلز پارٹی کے پاس ایک خاص نمبر ہے، اگر نون لیگ اپنا نمبر پورا کر لیتی، جو کہ اس وقت انہوں نے وہ جو اپنا اتحاد بنایا ہے اور جو ایک آزاد گروپ کے نام سے انہوں نے سائڈ پہ کر لیا ہے، یہ اگر 27 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل جاتے تو میرا خیال ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ آرام سے بن جاتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 27 ہمارے پاس ہیں، آپ اپنے نمبرز پورے کریں اور ہم ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لے آتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ آئیے کہ انہوں نے جو گیم کی تھی انہوں نے اس کو الٹا کر دیا۔ اب انہوں نے کہا لو جی ہمارے ہاتھ سے تو گیم نکل گئی، اب ہم لوگ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر، ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہم بن جائیں گے، گیلانی صاحب جو ہے بس ٹھیک ہے اس کو سینٹ میں جتوا دیا اور کافی ہے۔ بلکہ یہ اس طرح کی حرکتیں اگر کریں گے، سنسیئرٹی نہیں تھی، چونکہ اپوزیشن کی جو پارٹی ہیں نا رانا صاحب، یہ بھی ساری کی ساری جو ہیں اپنے اپنے ایجنڈے پہ بیٹھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی قطن بھی جو ہے۔ چلیں میں اس پہ تو آؤں گا کہ اپوزیشن لیڈرز کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے بیانات کیسے ہیں، آخر خطابات بھی ہوئے، بہت سارے سلسلے ہوئے، لیکن جس طرح یہ بات کی گئی ہے کہ پہلی بار ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ اپوزیشن میں علیحدگی ہو گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کا ایک بیان آیا ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپوزیشن کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
ترجمانوں کے اجلاس میں عوامی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے پر اتفاق. وزارت خزانہ کو ماہ سیام میں سستی اور معیاری اشیاء کی ترسیل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. لیکن بڑی جلدی نہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا. حکومت کا عرصہ جو ہے وہ میرے خیال میں آدھے دورانیے سے زیادہ گزر چکا ہے, اور اس دورانیے میں عوام کو ریلیف چاہیے تھا. آپ منتخب ہو کے آئے تھے, عوامی نمائندے تھے آپ کے. اب یہ 2.5-3 سال کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو الگ چھوڑ دیں اور عوامی مسائل پہ سوچیں. 2.5-3 سال عوام کہاں رہی ان کی نظر میں؟ وہ ایک کہاوت ہے کہ دیر آئے درست آئے, لیکن ایک اور شعر بھی ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. چلے ہم دیر آئے درست آئے والی بات کو مان لیتے ہیں. شعر سے بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں وزیر اعظم کی, میں تبصرے میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہرحال بہت دیر کر دی. مہربان تو مہربان نے دیر تو کی. 3 سال جولائی میں 3 سال ہو جائیں گے ان کو. ابھی اپریل جا رہا ہے, مئی جون اور پیچھے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید کہیں یہاں پہ بھی آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے, کیونکہ یہ سارے جواز ہیں, جس طرح مرضی آپ ان کو استعمال کر لیں. دیکھیں ہمارا اور آپ کا کام ہے, ہم واچ ڈاگ ہیں. ہم لوگوں کا کام ہے نظر رکھنا, نگاہ رکھنا. ہمارا کام ہے جب یہ غلط کرتے ہیں ہم ان کو ان کی چیزیں جو ہیں, جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور جو ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم میکسیمم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم اس کو جو ہے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں, یا ہمارے پاس وہ تو ہے نہیں. ہمارے پاس ایک قلم ہے, زبان ہے. مطلب ہے عوام نے منتخب کیا ہے, عوام نے منتخب کیا ہے, اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ایوانوں میں بیٹھتے ہیں عوام کے ہی. اور بینگ کہ میڈیا بہرحال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو بڑی امپورٹنٹ اس کا رول ہے بطور جو ہے وہ. خیر میں اس چیز کو ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں کہ چوتھا پلر تو کوئی نہیں ہے ریاست کا, خود سے بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم ریاست کا ایک اہم پلر ہیں, نہ صحیح چوتھا, نہ مانے ہمیں چوتھا, لیکن یہ ایک اہم پلر ہے. سو ہمارا کام ہے کہ ہم نے نشاندہی کرنا ہے, ہم نے بولنا ہے. ہمارا کام یہی ہے. ان کا کام ہے سننا اور اپنی امپرومنٹ کرنا اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا. سو باقی رہ گئی بات پرائم منسٹر صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ 3 سال تو ان کو ہو گئے اور آپ کو لگ نہیں رہا کہ وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. مجھے بھی نہیں لگتا. نہیں, مجھے لگنے سے غرض نہیں, کیا ہی نہیں. یعنی اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے کیبنٹ کو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو الگ چھوڑ دیں, یعنی اور قومی مسائل پہ آپ نے توجہ مرکوز کرنی ہے. 2.5-3 سال میں وہ مسائل نہیں تھے, اسی قوم نے آپ کو منتخب نہیں کیا, اسی عوام نے. رانا صاحب اب انہیں یقین ہوا ہے کہ اپوزیشن میں دراڑیں آ گئی ہیں, یہ مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی وہ بھی اگر یہ 4 دن کی بحث ختم ہو گئی اور اتحاد برقرار ہو گیا تو پھر واپس وہیں پہ مرکوز ہوں گے, پھر ظاہری بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو آپ نے ایک بات نہیں سنی, نون لیگ جو بار بار کہہ رہی ہے نا فرینڈلی اپوزیشن بن رہی ہے پیپلز پارٹی, این ممکن ہے کہ یہ جو کراچی کا انتخاب ہے نا یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا فرینڈلی اپوزیشن ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں. جو فیصل واڈا والی سیٹ ہے, اس سیٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ابھی نہیں, یہ فرینڈلی اپوزیشن ہی ہے, یہ تو نون لیگ کہتی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں فرینڈلی حکومت کا کانسیپٹ بھی نہ بن جائے یہی جماعتوں کے ساتھ. نہیں فرینڈلی حکومت نہیں. آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا جی کہ میں اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں, لیکن کیسز واپس نہیں لوں گا, نارو نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, بٹ یہ کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں قومی ایشوز کے اوپر. کون کہتے ہیں؟ خان صاحب بڑے عرصے سے کہتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا بل نہیں پاس ہوا جس سے عوام کا فائدہ ہو. باقی معاملات میں کیا اپوزیشن پرے تھی, ساتھ ہی نہیں بیٹھی ہوئی تھی. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی میں تو ایک بات کو, اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہو تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے چلو یہ اچھی بات ہے, اگر اچھی بات ہے آپ کو لگتا ہے تو اچھی بات ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں بٹ مجھے خان کی ٹیم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. عمران خان اگر اس نے سوچ لیا ہے تو اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال لیا ہے. کرونا میں کوارنٹائن میں ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں, بہت ساری سوچیں آئی ہوں ان کو, اس میں ایک سوچ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, نہیں مطلب کہ اس سے پہلے سوچ تو پہلے آتی ہے نا. جب یہ میڈیا کی میٹنگ کی تھی, انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بلایا تھا ڈیورنگ کوارنٹائن, تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھی. پھر یہ بعد میں آ کے انہوں نے جو اجلاس بلایا ابھی اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ کہ یہ نااہل اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ انتہائی نااہل اور تھوڑے بہت کرپٹ بھی ہیں. ان لوگوں سے آپ اور یہ ہیں اسی پہ مبنی وہ جو 200 کے ممبر تھے, 200 کا نمبر تھا, وہی میں ہے نا, اسی میں سے ٹیم. ہاں اسی میں سے. اب آپ کیا صورتحال میں آگے چلتا ہوں. کھلواتے ہیں میرا. حکومت کو ٹف
ٹائم دینے کی کوشش میں اپوزیشن خود مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. کیسے؟ اصولوں سے انحراف کے الزام میں سربراہ پی ڈی ایم کی ہدایت پر شاہد خاقان عباسی کا پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹس، BAP سے ووٹ لینے پر 7 دن میں وضاحت مانگ دی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ واقعی پی ڈی ایم کی جانب سے وضاحتیں طلب کی جا رہی ہیں اور پیپلز پارٹی اور ANP سے وہ وضاحت طلب کی گئی ہے. ہدایت ہے سربراہ کی اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان، سیکٹری ہیں شاہد خاقان عباسی. تو یہ اپوزیشن اتحاد میں وضاحتیں شروع ہو گئی، نوٹس ہی بھیجے جانے لگ گئے. کیا مقصد یہی تھا؟ رانا صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی پرائمری کی اسکول کے ٹیچر ہیں، بچے ہیں جس کو ایک ٹیچر آیا، اس نے کھڑا کر لیا ان کو، تم کھڑے ہو جو، تم بتاؤ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. مطلب ہے کہ پولیٹیکل کیب جماعتیں ایک دوسرے کو شوکاز بھیج سکتی ہیں، پہلے تو یہ طے ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے اس شوکاز کو پیپلز پارٹی کے اندر بہت زیادہ برے انداز میں لیا گیا اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نہیں تو پی ڈی ایم جماعت تو ہے نا، سرپرستی تو اس کی کوئی نہ کوئی کر رہا ہے نا، اس کے عہدیداران تو ہیں نا. رانا صاحب لیکن بات یہ ہے کہ سرپرستی اگر کر رہا ہے تو اس پی ڈی ایم کو نظر نہیں آ رہا تھا جب پنجاب کے اندر الیکشن ہو رہے تھے اور وہ الیکشن جو ہے وہ اندر جو ہے وہ معاملہ طے پا لیا. اس وقت کہاں تھے مولانا فضل الرحمان جو ہے؟ اس وقت مولانا فضل الرحمان کہاں تھے جب حمزہ شہباز کو چھوڑا جا رہا تھا؟ اس وقت حمزہ وہ کہاں تھے جب جو ہے وہ باقی معاملہ جو ہے وہ طے کیے جا رہے تھے؟ جب شیری مزاری جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس نے کہا جی کہ اس کو جانے دیا جائے، جس کو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی شیری مزاری رو پڑی اور وہ جو ہے اس نے اس کی آنکھیں بھرا گئی. پی ایم خود حیران ہو گئے تھے، آخر ان کے اپنے ڈاکٹروں نے فیصلہ ان کو جو ہے ملک سے اس وقت جو ہے وہ ان کو وہ یاد نہیں ہے، ان کو ابھی ان کو ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. جب پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی کام کیا نا کہ انہوں نے، اور یہ جمہوریت ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنا بندہ الیکٹ کرواتی ہے تو یہ تو اس کا رائٹ ہے. انہوں نے بھی یہ ہوتے تو یہ بھی یہی کرتے ہیں. ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہمارا کیوں نہیں آیا، اور اسی کے اوپر جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کی مروڑ شروڑ اٹھ رہے ہیں. نہیں میں یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا آپ کے تجزیے سے اختلاف کروں گا. آپ لے تو آئے سینٹ میں گیلانی صاحب کو، آپ کو ضرورت تو پیش آئی نا پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کے اتحاد کی، اسی کی وجہ سے گیلانی صاحب وہاں پہ آئے. آپ چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے، سمجھ آتی ہے. اس کے بعد بھی آپ انہی جماعتوں کا حصہ تھے. اس کے بعد اگر واقعی حکومتی اراکین آپ کو اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہیں تو اعتراض تو بنتا ہے. شہباز شریف کو کس نے اپوزیشن لیڈر بنایا؟ پیپلز پارٹی ساتھ تھی ان کے کس وقت؟ ٹھیک ہے نا، جب یہ ان کا اسمبلی کے اندر حالیہ یعنی وہ اپوزیشن ہی ہے نا، تو انہوں نے اکتفا نہیں کیا کہ یہ پی ڈی ایم کے پاس جائیں، انہوں نے تو حکومتی اراکین کے اس پہ کر دیا نا. جب آپ سینٹ میں آنا چاہتے تھے آپ نے پورا اتحاد کیا اور اتحاد کی لاج بھی رکھی، پاس بھی رکھا، ساتھ بھی چلے. جیسے ہی آپ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے حکومتی اراکین سے آپ نے مدد لے لی، آپ نے ان کی بات نہیں مانی. اتحاد میں دراڑیں تو آپ بھی ڈال رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہے؟ رانا صاحب میں کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ یا اپوزیشن پارٹی جو باقی ہیں یہ ان کی ماضی کی روایت کو اچھی نہیں رہی. اب دیکھیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی، آپ کو اس سے پہلے والا الیکشن یاد ہے جب مشرف دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور نون لیگ ان کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے جو نون لیگ کے ساتھ کیا تھا ان کو بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب انہوں نے اپنے وزراء چھوڑ دیے تھے اور یہ پنجاب میں چلے گئے تھے، انہوں نے پنجاب میں بھی گورنر راج لگا دیا تھا، جس کے بعد آپ کو یاد ہے یہ باہر نکلے تھے اور آ کے کالا شاہ کوکو تک پہنچے تھے اور پھر جو ہے گیلانی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ججز کو بحال کر رہا ہوں. بالکل ساری چیزیں آپ بھول گئے یعنی، اور وہ سارے معاملات دیکھیں یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا اور اس غیر فطری اتحاد کا انجام یہی ہونا تھا جس کا جو آپ کو نظر آیا. اس لیے کہ یہ مارو ماری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے، یہ بیٹھے اپنے اپنے مفادات پہ ہیں، اپنے اپنے فائدے پہ بیٹھے ہیں. اور ادھر پی ٹی آئی بھی اپنے فائدے پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کو جب یہ لگ رہا تھا کہ یہ اکٹھے ہیں، یہ ہمیں ڈنڈ ڈالیں گے، اس وقت انہوں نے ان کی ساری توجہ ان کے اوپر تھی. آج ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ڈنڈ نہیں ڈال سکتے، تو ابھی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو دفع کریں، ان کی بات مت سنیں، آپ اپنے کام کریں اور تھوڑا سا سرو کریں، اور اب اگلے ہمارے پاس 2.5 سال ہیں، 2.5 سال میں ہم نے کام کرنا ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یہ ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہیں. سو ان میں سے آپ کسی سے بھی کوئی بعید نہیں کر سکتے. اگر وہ جملہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حسن ہے جمہوریت کا، تو میں لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ مفاد کی خاطر جمہوریت میں کچھ بھی کر جانا جمہوریت کا حسن ہے. اور بلکہ اگلا جو میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے، چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بدلہ ہے، یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے جو کہ گیلانی صاحب کے ساتھ نون لیگ نے چیئرمین سینٹ کے اس کے اوپر کیا ہے. آپ دیکھیں نا ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ نون لیگ کا ہے،
جس کو ڈپٹی چیئرمین کو, اب یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, اس کو بنا پی ٹی آئی رہی ہے, ووٹ اور سپورٹ اس کو حکومتی پارٹی سے ہے, اور وہ الیکٹ ہو کے جو ہے وہ ان کے اس میں آ کے بیٹھ گیا دوبارہ. یعنی آپ یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے ہمارے لیے, ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ سارا ڈرامہ. یوسف رضا گیلانی صاحب نے نا ایک اعلان کیا ہے, کہتے ہیں پی ڈی ایم میں رہ کر مظلوموں کی آواز بنے, یعنی پیپلز پارٹی مظلوموں کی آواز بنی, اور ساتھ میں کہتے ہیں سینٹ میں بھی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے جی, سینٹ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. میں اگر جملہ استعمال کروں, آپ سینیٹر بنے پی ڈی ایم کے اتحاد سے, ٹھیک ہے, اب ڈپٹی چیئرمین یعنی چیئرمین سینٹ نہیں بن پائے, واللہ عالم وہ کون سا اتحاد ٹوٹا یا کیسے وہ فرق پڑ گیا. پھر آپ اپوزیشن لیڈر بنے تو یہاں پہ آپ پی ڈی ایم کے اتحاد سے نہیں بنے, یہاں پہ آپ حکومتی اتحاد سے. اس کا مطلب ہے واقعی وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. رن صاحب لیکن حکومتی اتحاد میں آپ دیکھیں نا ان کے پاس فاٹا کے 2 لوگ تھے, ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کا ایک ووٹ لیا ہے, ٹھیک ہے, جی ٹوٹل ان کے پاس تھے. حکومتی اتحاد کہاں ہے؟ 25 بھی ہوتے جتنا بھی ہوتا, یعنی یہ حکومتی بینچوں کے لوگ تھے نا جو ادھر آ کے بیٹھ گئے. آپ نے کیوں انہی پہ اکتفا کر کے خود کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا؟ نون لیگ آپ کے ساتھ تو تھی, مشاورت تو آپ کی چل رہی تھی, وہ چاہتے تو تھے کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا بنا دیا جائے. آپ اپنے مفاد کی خاطر وہ 4 جو چاہے اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے اور ویسے بھی اس کو آزاد کا آپ نام دے رہے ہیں, یعنی آپ سینٹ میں آئے ایک اتحاد کے ساتھ, اور بعد میں آپ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ جو شاہد آزاد آپ کو نظر آتے ہیں, گو کہ ان کا تعلق تو حکومتی بینچوں سے تھا. اب یہ سارے کا سارا گٹھ جوڑ کا مطلب یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. گیلانی صاحب تو پھر سچے ہیں. نہیں, سب کو ساتھ لے کے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپوزیشن, چونکہ اپوزیشن لیڈر ہے تو اس نے تو اپوزیشن کو ہی ساتھ لے کے چل رہا ہے نا, وہ حکومت کو تو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. لیکن گیلانی صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گیلانی صاحب کی جو سیاست ہے وہ بڑی اور طرح کی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ان کی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے اور ایون نیشنل اپنا سینیٹرشپ کے لیے ان کے وہ ہو رہے تھے, تو انہوں نے ایک خط جو ہے وہ حکومت کو بھی لکھ دیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہ جناب میری سپورٹ کی جائے اور مجھے ووٹ دیا جائے, اور باقی سینیٹرز کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ووٹ دیا جائے, اور ایم این ایز کو بھی کہا تھا کہ مجھے ووٹ دیا جائے. سو یہ ان کا ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا. بینظیر بھٹو جو ہے وہ 4 صوبوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی تھی, وہ وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی. اگر پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو وفاق کی اپنے آپ کو علامت سمجھتی ہے, یا جو کم از کم اپنے آپ کو پورٹری کرتی ہے کہ میں وفاق کی علامت ہوں, تو پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی طرف, اس کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کچھ زیادہ کھیل رہی ہے, کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ کر رہی ہے. چلیں, جہاں تک آپ نے نون لیگ کی بات کر دی تو ایک اور میں آپ کے سامنے ہیڈ لائن رکھ دیتا ہوں. احسن اقبال صاحب, وہ تنزیہ بھی بات کرتے ہیں, سلجھوئی شخصیت ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سیاستدان ہیں, تجربہ ہے, لیکن تجربے کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں بلاول بھٹو کی اتنی عمر نہیں جتنا ہمارا تجربہ ہے. اور ساتھ میں انہوں نے نا عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کے پاس الف لیلا کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں. مجھے تو یہ جاننا ہے کہ آپ تجربہ کار بھی ہیں احسن اقبال صاحب, یا نون لیگ جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, آپ تجربہ کار بھی ہیں, اور آپ کے پاس الف لیلا کی نہیں بڑی کوئی با مقصد باتیں بھی ہوں گی. 3 بار آپ حکومت میں بھی رہے, واقعی آپ کا تجربہ بولتا ہے, لیکن آپ ہیں کہاں پہ اس وقت؟ آپ کا تو بنتا ہے کہ آپ چیئرمین پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کو اس طرح بولیں کہ ان کے تجربے نہیں ہیں, ان کی قیادت کے تجربے نہیں ہیں, اور خان صاحب کے پاس الف لیلا کی کہانیاں وہ اس لیے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں. آپ کہاں ہیں؟ رانا صاحب جب جنیجو آئے تھے نا, وزیر اعظم بنے تھے, بالکل, تو جنرل جیلانی صاحب کی انگلی پکڑ کے اور یہ سیاست میں وارد ہوئے, اور پنجاب کی ان کو جو ہے وہ پہلے ان کو بنایا گیا وہاں کا فائنانس منسٹر, اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ وزارت اعلیٰ ان کے پاس چلی گئی. تب سے نون لیگ جو ہے پنجاب کا تخت پنجاب جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کون سی پنجاب کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو نئے ہیں, اور آپ تو مجھے بتائیں کہ مریم نواز جو ہے یہ کون سی پرانی سیاست کی دائی تو نہیں ہے نا, سیاست کی دائی تو نہیں ہے نا, یہ بھی تو کل کی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں نا, یہ ہمارے سامنے بنی ہے نا, ہمارے سامنے جو ہے ان کو بھی سیاست کے میدان میں اتارا گیا ہے. نہیں, شاید انہیں لگتا ہے کہ ان کی عمر ان کے تجربے سے زیادہ ہے احسن اقبال کے. ہاں, میرا بھی اس حساب سے تو پتہ نہیں, وہ شاید یہ ان کی براتیں بھی گن رہے ہیں نا. صحیح, ٹھیک ہے. بلاول کے انہوں نے راتیں نکال دی ہیں, اور اس کی راتیں انہوں نے ڈال دی ہیں. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی
ایسا ہی ہے یہ بھی صرف اب لوگوں کو قائل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو وہ فیس سیونگ کے لیے استعمال؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ اب تک انہوں نے کون سی ایسی انہوں نے تیر مارے ہیں پنجاب کے اندر, وفاق کے اندر, کہ جی یہ کہیں گے جی ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے اور کیا ہم نے جو ہے وہ یہ کر دیا اور ہم آئندہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے. ہمارے سامنے ہی ہے جو انہوں نے چاند چڑھائے تھے, ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کو یاد ہے نا جب یہ ڈالر جو ہے وہ 103 روپے سے 106 روپے پہ 107 روپے پہ چلا گیا تھا, ان کے دور میں بھی جو ہے وہ ڈالر نے کہاں نہیں جمپ کیے, ان کے دور میں بھی جو ہے چیزیں جو ہے وہ مہنگائی کہاں نہیں پہنچی, ان کے دور میں بھی پیٹرول کہاں تک نہیں گیا, ہم نے وہ بھی بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے کسی طرح کرا کے یہ کیا کرتے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو اشارہ کر دیتے تھے, وہاں سے ڈالر ریلیز ہونا شروع ہوتا تھا, مارکیٹ میں پھینک دیتے تھے, ڈالر نیچے آ جاتا تھا. ابھی اوپن مارکیٹ جب ڈٹرمن کرے گی تو اوپن مارکیٹ میں اگر ڈالر زیادہ پڑا ہوگا لوگوں کو جو ہے اسی حساب سے انہوں نے اس کی پرائسنگ کرنی ہے نا, تو وہ ریٹ جو ہے وہ خود بن جاتا تھا, نیچے آ جاتا تھا ریٹ. تو انہوں نے یہ سارے ڈرامے ڈرومے کرا کے انہوں نے جو ہے وہ گھر سے لگائے ہوئے تھے. خان صاحب کی باتیں انہیں الف لیلا لگتی ہیں, خان کی اپنی باتیں ساری جو ہیں ان کی وہ ایسی ہیں, ان کو پیپلز پارٹی بھی بری لگتی ہے. یہاں پہ نا مجھے چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لینا ہوگا, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ جاری ہے, اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. احمد صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور بات کرتے ہیں کرونا کی, لیکن بڑی مزیدار سی بات ہے. میں صدر مملکت نے نا ایک اپیل کی ہے عوام سے, کہتے ہیں ماہ سیام کے پہلے جمعے کو نماز استغفار ادا کریں. اب یہ اپیل ہے شاید کرونا سے نجات کے لیے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں ابھی ہے, آج ہے 22 شعبان, یعنی ابھی 8 دن تو یہ ہیں. اچھا جب رمضان شروع ہو جائے گا اس کے بھی 4-5 دن کے بعد کہیں جمعہ آنا ہے, یعنی آپ 14 دن تو پہلے مرمرا لیں, اس کے بعد نماز استغفار ادا کریں. یہ اچھی خاصی تلقین اور تاکید ہے میری نظر میں. عجیب سا ان کا وہ ہے کہ آپ نے ہر چیز اللہ پاک پہ پھینکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, ہمیں سب سے ہم مغفرت تو ہر وقت مانگتے ہیں. مجھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج ہی باہر نکلیں. بے نیازیاں بھی اچھی خاصی بے نیازی ہے نا, یعنی مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آج باہر نکلیں, آج رات کو آپ نماز استغفار ادا کریں. بالکل بھائی آپ کیوں ماہ سیام کے پہلے جمعے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آج جو ہے آپ کے گناہ نہیں دھلنے چاہیے؟ ماہ سیام میں ہی دھلیں گے, ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں ماہ سیام کا؟ ماہ سیام میں پھر پڑھ لیں گے. ان کو آج سے شروع کرنا چاہیے تھا. ہم تیاری کرتے ہیں 14 دن بعد کی, اور پھر 14 دن بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. یعنی کمال ہے یار. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, نماز استغفار آج سے کچھ 14 دن بعد یا رمضان کے پہلے جمعے کو ہی سوٹ کرتی ہے. اگر آپ نے مالک سے بھی مدد مانگنی ہے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے, تو روز پڑھ لیں بھائی. اگر آپ کو یہی لگتا, اذانیں بھی تو دی گئی تھی نا. ایگزیکٹلی دیکھیں, اور کتنی زیادہ اذانیں, اور کتنا فرق پڑا تھا. بالکل میں آپ کو بتاؤں, پہلا وہ جو تھا اس میں پوری دنیا برباد ہو رہی تھی, پوری دنیا میں لوگ مر رہے تھے, اور الحمدللہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا مسئلہ نہیں تھا. وجہ مجھے جو نظر آتی ہے, لوگوں نے اذانیں دی چھتوں پہ چڑھ کے, جو ہے ہر شخص نے جو ہے وہ اذان دی تھی, اور اس اذان کی کرامت تھی, اس اذان کی مہربانی تھی, اور میرے رب کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کورونا سے بچا لیا تھا. چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ یہ تو وہ 14-15 دن ابھی آنے ہیں نا جس میں آپ استغفار کریں گے یا کچھ بھی کریں گے. اچھا جی, کرونا ویکسین مفت فراہم کرنے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی ہے سینٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ گیلانی صاحب کہتے ہیں عام آدمی مہنگی ویکسین افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ وزیر اعظم محفوظ نہیں رہے, غریب آدمی کیا کرے گا, اس کی کیا آپ بات کرتے ہیں. اور ایک اور اہم بات کہ نوجوانوں کی مرحلہ وار ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان. یہ ویکسینیشن کی کیا صورتحال ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کوئی میکنزم آئے گا, کوئی اسٹریٹجی؟ رانا صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جن کو آپ ویکسین کر رہے ہیں یہ کیریئر بن جائیں گے بعد میں. اور یہ لوگ, ایسا نہیں ہے کہ جس کو ویکسین ہو جائے گی اس کو کرونا نہیں ہوگا, اس کو کرونا ہوگا, وہ اس کو کرونا سے فرق کچھ نہیں پڑے گا, لیکن وہ ایز اے کیریئر اس کو کیری کرے گا. اگر جس کو نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ لگاتا چلا جائے گا. سو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہماری حکومت کر رہی ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ایک طریقہ کار, چائنا نے ثابت کر دیا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا ہے. دیکھیں کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے, وہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, اس سے کام نہیں چلنا. ان کو سمپلی یہ چاہیے تھا کہ یہ اسلام آباد پنڈی کو یا بڑے شہروں کو 5, 7, 8 شہر جو ہیں آپ کے, ان سارے شہروں کو جو ہے آپ ان کو جو ہے وہاں پہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے, 14 دن کا لاک ڈاؤن کرتے, اور ان کو کہتے کہ بھائی گھر سے کسی نے نہیں نکلنا, آپ اپنا راشن لے کے یا ان کو جو غریب لوگ ہیں ان کو پرووائڈ کر دیتے. اس کے بعد ان کو 14 دن کے لیے
آپ کہہ دیتے کہ آپ گھروں میں رہیں. 14 دن کے بعد یہ طے تھا کہ وہاں پہ میکسیمم لوگوں کے 90% لوگوں کا جو ہے نا وہ کورونا ختم ہو جاتا. اب آپ وہاں پہ ویکسین شروع کر دیتے, تو ویکسین کرتے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے جب ویکسین کی تو باقی جو چھوٹے شہر ہیں ان کو آپ دوسرے مرحلے میں ان کی طرف چلے جاتے. مثلا نہیں کہ پہلے مرحلے میں اگر آپ نے لاہور اور اسلام آباد پنڈی کو کیا تو پھر آپ گوجرانوالا اور یہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر جو شہر ہیں وزیر آباد کر دیا, آپ سیالکوٹ کر دیں, فیصل آباد کر دیں. تو آہستہ آہستہ آپ اپنے چھوٹے شہروں کو, اور پھر ان کو رابطے توڑ دیں آپ کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی نہیں آ سکتا, نہ کوئی جا سکتا. پھر آہستہ آہستہ آپ کو 3 مہینے لگیں گے, 3 مہینے میں آپ نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ ویکسین کر دیں گے. اور یہاں پہ تو ابھی تک ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں چاہیے کتنی ڈوزز کتنی چاہیے, ہم نے منگوانی کس سے ہے, ہم نے یو کے سے لینی ہے, ہم نے روس سے لینی ہے, ہم نے چائنا سے لینی ہے, یا ہم نے امریکہ سے لینی ہے. کوئی امریکہ کی بات کر رہا ہے, کوئی چائنا کی بات کر رہا ہے, کوئی کہیں کی بات کر رہا ہے. قرارداد پاس ہوئی ہے, ورنہ اس سے کیا کیا مقاصد ہیں, وہ کتنے کی ملے گی نہیں ملے گی, کہاں سے ملے گی, اور یہ اسپیڈ سے آپ متفق ہیں جس اسپیڈ سے ویکسینیشن ہو رہی؟ بہت سلو سپیڈ ہے. بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا جس سپیڈ سے اور جس ٹیکنیک سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویکسین ہو رہی ہے, اس حساب سے یہ 75% لوگوں کو جو ہے 10 سال کے اندر جو ہے وہ ویکسین کر پائیں گے. مجھے بتائیے, بلومبرگ کہہ رہا ہے ہاں پاکستان کے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ کیا 10 سالہ پلان ہے یہ آپ کا؟ 10 سال میں آپ نے لوگوں کو مار دینا, پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہر اگلے جو روزے آئیں گے اس کے پہلے جو میرے کو استغفار کیجیے گا, اللہ اس سے بہتر کرے گا آپ کا. یعنی ہمیں تو دعاؤں کی طرف لگایا ہوا ہے, اور خود انہوں نے جو ہے وہ نہ یہ لوٹنا سے بات آتے ہیں. رانا صاحب وہ کہتے ہیں نا سلیم کوثر کا وہ ہے نا کہ میری تباہی کے راستے اب تیری دعاؤں سے آگے نکل چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری جو تباہی ہے نا وہ ہماری دعاؤں سے بھی آگے نکل گئی ہے, اب تو دعائیں بھی کام نہیں کرتی. صحیح, چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. چلو تثبیت کی جانب چلتے ہیں. سندھ حکومت نے بین صوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی کا مطالبہ کر دیا. سعید غنی کہتے ہیں سندھ میں حالات قدرے بہتر, عام طور سے خدشات بڑھیں گے, اور یہ بندہ اسکولوں کی جو ہے مجبوری قرار دیا انہوں نے. کسی کو پاس کرنے کا اعلان نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جس اسکولوں کے اساتذہ کہتے ہیں حکومت نے تعلیمی ادارے بند کر کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگایا. لیکن این سی او سی کا بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتہ اور اتوار پابندی کا فیصلہ, نوٹیفیکیشن جاری. کیسے دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے؟ یہ اچھا کیا انہوں نے, اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے اندر بہت لوگ جا رہے تھے, حیدرآباد سندھ کے اندر جو ہے. بالکل. سو ان کا کنسرن بڑا بجا تھا, چونکہ سندھ میں ابھی کرونا اتنا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ کرونا نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے, اور وہاں پہ ہوگا بھی نہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا جو گرمی ہے وہ آپ دیکھیں 41 پہ چلا گیا تھا وہاں پہ ٹمپریچر, ویئرز اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں 36-35 سے کراس نہیں کر رہا. سو یہاں پہ ابھی وہ والی گرمی کی شدت نہیں آئی جو کہ سندھ میں آ چکی ہے وہ ویو. سو ایک تو یہ ان کو ایڈوانٹیج ہے. لیکن اگر وہاں پہ یہ ہاٹ ویو جو ہے وہ نیچے آتی ہے اور ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ کرونا کیسز بڑھ سکتے ہیں. چونکہ الٹیمیٹلی یہ جو کرونا آپ دیکھیں کہ خدا کی طرف سے ہم پہ ایک وہ بھی آیا ہے کہ ناگہانی آفت ہے. ہاں ناگہانی نہیں وہ تو ہے ہی کہ یہ جو پیچھے ونڈ چلی ہے نا یہ ڈرائی ونڈ تھی. اچھا آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جب جولائی اگست تھا نا, جن دنوں میں ہیومیڈیٹی تھی یہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا. آپ ان ہیومڈ ایریاز میں دیکھیں, ویتنام جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے, موئسچر بہت زیادہ ہے ان کی اس میں, تو وہاں پہ جو ہے وہ کرونا نہیں ہے. اور ان ملکوں کے اندر جہاں پہ موئسچر ہے وہاں پہ نہیں ہوا کرونا اتنا زیادہ. لیکن جو ڈرائی جہاں پہ ونڈس چلتی ہیں یا جو ڈرائی ویدر ہے جہاں پہ, وہاں پہ بہت زیادہ پھیلا ہے یہ. تو اور دوسرا ٹھنڈے علاقوں میں جو ہے. سو پاکستان کے اندر یہ جو وینڈ آئی ہے اس نے بڑا تباہی پھیری ہے, نہ صرف اس کی وجہ سے بلکہ اس نے کرونے کو بھی جو ہے بڑا اس کے لیے ایک بڑا آئیڈیل ایک ویدر جو ہے وہ سمجھا گیا ہے کہ جس پہ کرونے نے جو ہے بڑی تیزی سے لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کیا, یعنی اثر انداز ہوا ہے یہ مہلک وبا. صحیح. تھوڑا سا کیونکہ رمضان تو واقعی آنا ہے, نہ صرف نماز استغفار ہی نہیں پڑھنی, رمضان ایک صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں وہ تمام عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. لیکن رمضان کے ساتھ ساتھ وہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے وہ جائزہ لیا ہے. مہنگائی کے اعداد و شمار پر بریفنگ دی گئی ہے. صوبوں کو بروقت گندم فراہمی یقینی بنائی جائے, حماد اظہر صاحب کی ہدایت ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری وزارتیں اور یہ سارے قصے کہانیاں, پرائس مانیٹرنگ کمیٹی, اور یہ تیسرا میرے خیال میں رمضان ہوگا اس حکومت کا؟ رانا صاحب وہ نا بندر بن گیا کسی جنگل کا نا بادشاہ. اب اس پہ حملہ ہو گیا جنگل پہ. وہ بندر کبھی ایک درخت سے دوسرے پہ جائے, کبھی دوسرے سے تیسرے پہ جائے, کبھی تیسرے سے چوتھے پہ جائے. آپ آخری جملہ پہلے بول دیتے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ادھر لوگ ہمیں مارے جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کہتا ان کو چھوڑیں, آپ میری آنیاں جانیاں دیکھیں. تو آپ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے رانا صاحب. یہاں پہ وہی حال ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں پریشان ہوں کہ کیا آپ کو
کچھ دن بعد جو ہے کہ آپ کو چینی یا آٹا مل پائے گا، اور اگر مل گیا تو بڑی بات ہے۔ اور جس طرح سے مہنگائی کی شرح، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسٹور کر لی ہوئی چینی۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ اتنی شدت سے اجلاس چل رہے ہیں رمضان کے لیے۔ ہاں ابے یار باقی دنوں میں قوم نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، غربا نہیں ہے، عام آدمی نہیں زندہ، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، رمضان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی شدت سے ہدایات بھی جاری ہیں، اجلاس بھی اور پھر بھی ہونا کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر بھی ہونا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا یوٹیلٹی اسٹور ان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ یوٹیلٹی اسٹور کی کل ہم اسٹوری چلا رہے تھے پرسوں کہ اس کی اپنی چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، اور وہ تو حکومت ہی کیا ہے بھائی، آپ نے اپنی پرائس خود بڑھانی ہے۔ اگر اس کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں، وہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں قیمتیں، انہوں نے کہا ہم مہنگی خریدتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں جو ہے وہ گھاٹا پڑتا ہے، بعد میں حکومت ہمیں کھینچتی ہے، ہمیں جا کے جو ہے وہ ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے ہم نے پرائسز بڑھا دی ہیں ہم۔ تو اب اگر یوٹیلٹی اسٹور اپنی قیمتیں بڑھا رہا ہے تو آپ کس کے جا کے کسی اور اسٹور کو روئیں گے، کس کو کریں گے؟ رانا صاحب یہ ایسے ہی چلتا رہنا ہے، ان کی آنے جانے دیکھیں بس آپ۔ جہانگیر ترین صاحب وہ نا کرپشن الزامات میں وہ دفاعی موڈ میں آ گئے ہیں اور کہتے ہیں بہتان بازی بند کی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی جس کو بھی ہم ایسے ہی منظر عام پہ لائیں گے یا حکومت لائے گی، اگلا جملہ یہی ہوگا بہتان بازی بند کی جائے؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ ان کو ہر وہ بندہ جو کہ سچی بات کرتا ہے ان کو لگتا ہے وہ بہتان لگا رہا ہے، جو حق سچ کی بات کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ان کا ازلی دشمن ہے۔ احمد صاحب میں ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہر بندے پہ آپ اگر کیسز کھول دیتے ہیں اور آگے سے یہی جملہ ملتا ہے بہتان بازی بند کی جائے، تو ثابت تو آپ کو کرنا ہے کہ یہ بہتان نہیں ہے۔ یس، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے یہ ثابت کیا کہ یہ بہتان کہیں بھی نہیں کیا، یہ اپنے پورے دورانیے میں ابھی تک یہ نہیں ثابت کر پائے، اور اوپر سے یہ تو خاص اور خاص اپنے تھے نا۔ دیکھیں اب وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر بھی جس طرح سے ہاتھ ڈالا ہے، ان کو اتنا وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کچھ گاؤں میں نا ہمارے یہاں وہ جس کو بھگانا ہوتا تھا نا تو اس کو خود ہی پکڑ، ٹھہر میں تو میں لے کے جاتا ہوں پولیس کے پاس، اور پھر آگے جا کے چھوڑ دو دوڑ جائے تو انہوں نے اپنے بندوں کو انہوں نے دوڑانا ہے۔ نہیں مجھے حیرت دوڑانے کے لیے یہ اپنوں کو بھی اگر ان کے بھی کیسز میں انہیں یا اپنوں کو یہ لگ رہا ہے بہتان ہی ہے اور یہ بھی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے، تو اپوزیشن کا انہوں نے کیا ثابت کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ ساری یہ خود اصل میں بہتان لگاتے ہیں، اور وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی۔ آپ کی آمد کا شکریہ احمد صغیر صاحب۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔